تو میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، پہلے میں 12 ربیع الاول کا بتاؤں کہ یہ ہے کیا۔ 12 ربیع الاول نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے اور نہ ہی آپ کی وفات کا دن۔ اس دن کا اسلام میں کوئی سرے سے سر پاؤں ہے ہی نہیں، سمجھ رہے؟ کچھ بھی نہیں ہے یہ۔ کیوں نہیں ہے؟ اتنے لوگ مناتے ہیں، اتنے لوگ کرتے ہیں، لوگوں کے منانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، اس لیے مناتے ہیں لوگ۔ اتنے سارے علماء کی تقریریں آتی ہیں اس دن کی فضیلت پر، تو وہ اس لیے آتی ہیں کہ تقریروں پر بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی، بولو بھائی، تو لوگ دیکھتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے یا نہیں، اس کو فوکس کرتے ہیں۔ شریعت کیا کہتی ہے یہ تو وہی فالو کرے گا نا جو شریعت کو فالو کر رہا ہوں، جو دیکھتا ہو کہ قرآن و سنت کیا کہتے ہیں۔ ائمہ مجتہدین جن کی قرآن و سنت پہ گہری گرفت تھی وہ کیا کہتے ہیں، وہ اخفل طریقے سے اسلام کو پیش، بولو بھائی، نہیں کرے، اخفل طریقہ نہیں چلتا۔ آج بہت سے معاملات میں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ان کا لائف اسٹائل یا ان کا مذہب ہے کیا۔ اخفل طریقہ تو ہر ایک کا، بلوچوں کی الگ روایات ہیں، مہاجروں کی الگ ہیں، پنجابیوں کی الگ ہیں، پٹھانوں کی الگ ہیں، تو اخفل کو لے کے چلنا ہے تو پھر تو ہر قوم کا الگ کلچر، ہر قوم کی الگ روایات۔ اسلام کو دیکھنا ہے تو پہلے میں 12 تاریخ کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ ہمارے پاس جو دلائل ہیں وہ سب سے پہلے قرآن ہے، ایسا ہی ہے نا؟ الحمد سے لے کے والناس تک پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ آپ کہہ سکتے ہیں تو بہت سی چیزیں نہیں لکھی، تو چلو جو نہیں لکھی وہ پھر حدیث میں آتی ہیں۔ احادیث ہم دیکھتے ہیں تو کوئی ایک صحیح روایت بھی، صحیح حدیث بھی اس بارے میں نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ آپ کو معلوم ہے آج کل انگریزی تاریخوں سے عربی تاریخ اور عربی سے انگریزی نکالنا آسان ہے یا نہیں؟ آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھیں، گوگل سے پوچھیں کہ جس دن میں پیدا ہوا ہو اس دن اسلامی تاریخ کیا تھی، گوگل بتائے گا کہ نہیں بتائے گا؟ گوگل بتا دے گا بھئی یہ بن رہی ہے۔ ایک دن کا فرق اس میں ہو سکتا ہے 29 اور 30 کی بیس پہ، یا مفتی منیب صاحب کی وجہ سے یا پشاور کی وجہ سے ایک آدھ دن کا فرق، بولو بھائی، ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اتنی بات پر پوری امت کا اجماع ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں پیدا ہوئے اور پیر کے دن پیدا ہوئے۔ اب میں ریاضی کی کیلکولیشن میں جاؤں گا تو بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا، تو ریاضی دان سے پوچھ لیں آپ، تو جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی وہ آپ کی وفات سے 63 سال پہلے تھا۔ راجح قول کے مطابق 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال، اور اس سے پچھلے سال آپ نے جو حج کیا وہ حج جمعے کا دن تھا، تو جمعے کے دن 9 ذی الحجہ، اور اس سے اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ربیع الاول میں۔ تو کیلکولیشن کرنا آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو کیلکولیٹ کر کے دیکھیں گے اور 62 سال پیچھے جائیں گے، کیلکولیشن کے حساب سے 12 تاریخ پیر کے دن، بولو بھائی، نہیں بیٹھ رہی۔ لیکن چلو کوئی ریاضی دان کھینچ تان کے کچھ 62 کو 63 کر دے، 63 کو 64 کر دے، کچھ کر آ کے چلو فرض کر لو کہ بھئی امکان تھا، تو ہم تو سب سے پہلے کسی بھی واقعہ کے لیے مورخین کو فوکس کرتے ہیں یا حدیث کو۔ ہسٹری سے جس چیز کا تعلق ہے وہ یا تو حدیث میں ہوگی یا تاریخ دان بیان کریں گے۔ تو مورخین کی رائے میں اچھا خاصا اختلاف ہے، تھوڑا بہت نہیں۔ ان میں کسی ایک رائے کو ترجیح دینا آپ کے لیے، صرف تاریخ کو اگر دیکھو گے تو ممکن نہیں، حدیث کو دیکھو گے تو حدیث میں ہے ہی نہیں۔ تو اس بات کا امکان ظاہر کیا گیا ہے جو ماہرین محققین کہ 8 یا 9 ربیع الاول کا امکان زیادہ ہے آپ کی پیدائش کا دن ہو۔ تو ویسے بھی ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اسلامی تاریخ میں جو بہت اہم ترین واقعات ہوتے ہیں جن کا ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق ہو، دو چیزیں ہوں، واقعہ اہم اور ہماری عملی زندگی سے تعلق، تو ایسے واقعے کی تاریخ یاد رکھنا یہ اسلام کی ذمہ داری ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اسلام کی، کیونکہ اس پہ عمل ہے۔ مثال کے طور پر رمضان کا چاند نظر آتے ہی اسلام آرڈر دیتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ اب ماہرین بھول گئے کہ یہ والا مہینہ ربیع الاول ہے، شوال ہے کہ رمضان ہے، کیلکولیشن کر رہے ہیں، بوکھلا گئے، مورخین کا اختلاف ہو گیا کہ یار یہ رمضان ہے کہ شوال ہے کہ ذی قعدہ ہے کہ ذی الحجہ ہے، تو ہمارے روزے کہاں گئے؟ بولو بھائی، روزے گئے۔ اب شک کو شبہ کے ساتھ روزہ رکھیں گے کہ یار پتہ نہیں یہ رمضان ہے بھی کہ نہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں پہلی تاریخ میں تو اختلاف ہوتا ہے کہ فرض رمضان ہے یا نہیں، اس اختلاف کا شریعت نے حل بتا دیا۔ الصوم یوم یصوم الناس، جس تاریخ کو لوگ سمجھیں کہ پہلی ہے تو وہ کیا ہے؟ پہلی ہے۔ جس تاریخ کو لوگ سمجھیں کہ پہلی نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ نہیں ہے۔ اور حکومت کو کا فیصلہ کیا بنا دیا اس میں؟
معتبر، اس کو یوم شک کہا جاتا ہے جس میں انسان کو تردد ہو، تو گورنمنٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ فیصلہ کر دے. لیکن رمضان ہی مشکوک ہو جائے کہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں، یہ الزام کس پہ جائے گا؟ اسلام پہ، معاذ اللہ اللہ پہ، کہ اللہ نے رمضان کے روزے تو فرض کر دیے لیکن رمضان کی اللہ نے حفاظت نہیں کی. تاریخیں گول مول ہو گئی ہیں، گڑبڑ ہو گئی ہیں، آپس میں اتنے فرقے بن گئے کہ ان فرقوں کی وجہ سے اب تاریخ کا ہی نہیں پتہ چلتا کہ یہ رمضان ہے یا شوال ہے، بیچ میں اتنے فرقے پیدا ہو گئے. تو اللہ نے وہ تمام چیزیں جن کا انسان کی پریکٹیکل لائف سے تعلق ہے، ان کی تاریخوں کی حفاظت کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے ہے. وہ کبھی دائیں بائیں نہیں ہو سکتے، کیونکہ پوری امت نے ایک دن رمضان یعنی رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے ہیں نا. پتہ چلا جی ان کا رمضان کوئی اور ہے، ہمارا رمضان کوئی اور ہے، اور ہم کنفیوز ہو گئے ہیں اصل رمضان کون سا ہے. تو یہ حفاظت کون کرتا ہے؟ حج ذی الحجہ میں ہوتا ہے. تو ذی الحجہ جب آتا ہے تو ہمیں پوری امت کا اجماع ہے کہ ذی الحجہ جب آئے گا تو واقعی وہ ذی الحجہ ہی ہوگا، کیونکہ اس کے تواتر کے ساتھ اس کی حفاظت کی گئی ہے، اس میں اختلاف نہیں پیدا ہونے دیا اللہ نے. جیسے قرآن میں اختلاف نہیں ہے، پوری امت کا قرآن ایک ہے یا نہیں، گرین کیا وائٹ کیا، زور سے آمین آہستہ آمین، جتنا بھی لبرل ہوگا بولے گا قرآن یہی ہے. کیونکہ اسی میں اختلاف ڈل جاتا تو پھر ایک عامی آدمی کہتا ہے اللہ مجھے کیا پتا چلے گا کہ تو نے قرآن میں نظر کی حفاظت کا حکم دیا یا نظر اٹھانے کا، کیونکہ اس کے پاس جو قرآن ہے اس میں کچھ اور لکھا ہوا ہے، ادھر کچھ اور لکھا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. تو پھر یہ اسلام میں ایک فالٹ ہونے کی علامت ہوتی معاذ اللہ کہ یہ فالٹ کس کا ہے؟ بولو بھائی معاذ اللہ، یہ پھر اسلام کا فالٹ ہوتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. عید الفطر کے دن کچھ احکامات ہیں، کیا ہے؟ روزہ رکھنے کی آپ کو اجازت نہیں. ایک دن اسلامی تاریخ میں ایسا بھی آتا ہے، اس دن آپ کو غسل کرنا ہے، جو پورے سال نہیں نہائے ہوتے وہ سروس کرواتے ہیں اپنی. اس دن آپ نے مسجد میں آنا ہے، تکبیر کہنی ہے، 2 رکعت پڑھنی ہے، شکرانے، عید مبارک. تو وہ پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ کون سی شوال ہے؟ فرسٹ. اس میں اللہ نے اختلاف نہیں ڈالا. کیوں فرسٹ؟ ایسا نہیں کہ کسی فرقے کے نزدیک 5 شوال ہے، کسی فرقے کے نزدیک 6 شوال ہے، کسی فرقے کے نزدیک 3. یہ چیزیں اتنی تواتر کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں کہ اس میں اللہ نے ذمہ داری لیے گویا کہ میں اس میں امت میں اختلاف پیدا نہیں ہونی. تو بیسک ہے نا، بیسک میں ہی ہو گیا تو ایک عامی آدمی غیر مسلم تو پاگل ہو جائے گا، وہ تمہارا تہوار کون سا میں تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا خیال ہے، وہ تو پاگل ہو جائے گا نا. اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں نماز ہے، نمازوں کے اوقات میں اختلاف نہیں ہے. اختلاف اگر ہے بھی تو افضلیت کا. سب کو پتا ہے ابھی ظہر کا وقت ہے، ساری دنیا میں جب یہ ٹائم آئے گا تو کون سا وقت ہوگا؟ ظہر کا. تو جو بیسک چیزیں ہیں جن کا ہماری پریکٹیکل لائف سے ان تاریخوں کا تعلق، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج، چاند کی جو منزلیں ہیں ہم نے لوگوں کے عبادتوں کے اوقات کے لیے متعین کر دی ہیں. چاند کا گھٹنا بڑھنا، 12 مہینے، یہ سب کیونکہ اسلامی عبادتوں کا ان سے تعلق ہے. تو اگر 12 ربیع الاول کے دن اسلام کا کوئی حکم اس دن سے وابستہ ہوتا کہ نبی کی پیدائش پہ تم نے یہ کرنا ہے، تو اس پیدائش کے دن میں اللہ کوئی کنفیوژن نہ رکھتا، تمام امت کا اتفاق ہوتا. بخاری مسلم کی صحیح حدیثیں ہوتی تواتر کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ ہی کو پیدا ہوئے ہیں، جبکہ ہمیں اس بارے میں ایک حدیث بھی صحیح بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اب لوگ مجھے کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ ایک بھی صحیح حدیث نہیں. جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے، جو انکار کرتا ہے دلیل اس کے ذمے بولو نہیں. میں نے ستار بھائی کو 1 لاکھ روپے دیے، وہ پی گئے، اللہ معاف فرمائے کوئی ستار بھائی بیٹھے ہوں تو ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. وہ میرے خلاف عدالت میں کیس کیا، میں نے ان کے خلاف عدالت میں کیس کیا، انہوں نے 1 لاکھ روپے لیے، ستار بھائی نے کہا نہیں لیے. عدالت گواہ کس سے مانگے گی؟ دلیل مجھ سے. تم نے جو دیے اس کی کیا دلیل ہے؟ میں عدالت سے کہتا ہوں اس سے پوچھو اس نے نہیں لیے، اس سے دلیل مانگو. تو نہیں لینے کی کوئی دلیل لے سکتا ہے؟ عدالت کے گواہ پیش کرو کہ تم نے نہیں لیے. میں کہوں گا بھائی سارا دن 24 گھنٹے کون میرے ساتھ چپکا رہتا ہے جو دیکھتا رہے کہ میں نے ایک نہیں لیے؟ نہیں لیے، دلیل اس کے ذمے ہے جو دعویٰ کرتا ہے. بھائی اصل تو یہی ہے کہ کسی نے کسی سے پیسے نہیں لیے، جو کہتا ہے کہ لیے ہیں. آ جاتے ہیں بعض اسلاف میں، بعض حضرات کا یہ مذہب ہے کہ جب گول دائرے میں کھڑے ہوں تو دوسری سمت میں اگر کوئی آگے آ بھی جائے تو وہ آگے کہلائے گا نہیں. تو ضرورت کی وجہ سے حرمین میں اس فتوے پر عمل کیا جاتا ہے. ضرورت کی وجہ سے رش اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ کنٹرول کرنا مشکل ہے، تو بعض چیزیں ضرورت اور حاجت کی بیس پہ ضعیف قول یعنی لیا گیا ہے مجبوری میں. مسجد نبوی میں ایسا نہیں ہوتا، اور مسجد نبوی میں تو چونکہ گول دائرے میں نہیں کھڑے ہوتے لوگ، تو وہاں اگر کوئی 1 انچ بھی امام سے آگے جائے گا تو اس کی قطعاً نماز نہیں ہوگی، کیونکہ مسجد نبوی میں ہم نے دیکھا ہے. اور حرم میں بھی یعنی بیت اللہ میں بھی جہاں امام ہے نا، اسی
رو میں اگر کوئی اس کے آگے نکل گیا تو اس کی نماز بھی نہیں ہو. ہاں دوسری رو میں اگر آگے آ گیا تو بعض علماء کہتے ہیں وہ آگے نہیں کہلائے. الحمدللہ نعمت ہے یار, ٹھنڈا پانی سے بڑی کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی. نہ ملے نا ایک دن بھی دماغ سیٹ ہو جائے. ہم لوگ جو اتنے آج جو بیان تھا نا وہ اللہ ہماری اوقات یاد دلاتا ہے. اس پہ میں نے شروع کیا تھا کہ ہم تو اس کی اوقات یاد نہیں دلاتے, اللہ کیوں یاد دلا رہا ہے. میں بیان اگلے ہفتے لے کے چلوں گا اگر میرا سفر نہ ہوا. تو اصل میں یہ اوقات یاد اس لیے دلاتا ہے کہ ہم اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. ایک گلاس پانی نہ ملے نا تو ہماری اوقات سامنے آ جائے گی. 4 شادیوں کی باتیں اور یہ سب 2 منٹ میں کیا ہوگا ختم. پانی دے دو پانی, بس یہی رہے گا. بغداد میں مسلمانوں کے حالات بہت اچھے تھے. مسلمانوں کی خلافت کا مرکز تھا بغداد. تو جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو عشق معاشقے بھی ہوتے ہیں. تو وہاں صوفیہ کرام لکھتے ہیں کہ عشق بہت پیدا ہو گیا نا نوجوانوں میں, عاشق معشوق. اب علماء بڑی فکر میں کہ یہ عشق کیسے ختم ہو اور اللہ اللہ. تو قحط پڑ گیا. جیسے ہی قحط پڑا ہے سارے عاشق مارکیٹ سے شارٹ, سب کا عشق ختم. سب کو روٹی چاہیے بس. بھائی یہ تمہاری محبوبہ ہے نا, جائے ہٹا محبوبہ کو روٹی دے دو. یہ ہماری اوقات ہے یار. اگر ایک گلاس پانی نہ ملے تو باتیں بڑی بڑی. اچھا بھائی آج کل لوگ مسجد حرام میں چپلوں کے ساتھ داخل ہو جاتے ہیں اور طواف بھی چپلوں کے ساتھ کرتے ہیں. اگر گھسنے دے رہے ہیں شرطے اور چپل پاک صاف ہے تو جائز ہے, لیکن اپنی یہ گندی چپلیں لے کے نہ جاؤ. وہاں عام طور پہ دوسری چپلیں دے دی جاتی ہیں. اپنی چپلیں تو وہاں اگر ایک دفعہ بھی اتار دی تو بس وہ گئی. تو وہ صاف ستھری چپلیں دیتے ہیں. وہاں پہ ناپاک چپل یا گندی چپل لے کے لے جانا بالکل جائز نہیں. کیا کسی بزرگ یا بیمار کی طرف سے ان کا وکیل یا نائب بن کر رمی کی جا سکتی ہے؟ شدید مجبوری کے بغیر جائز نہیں ہے. رمی خود کرنی پڑے گی. انتہائی مجبوری ہو جائے, بالکل ہی جانا ممکن نہ رہے تو پھر کوئی وکیل کر سکتا. حج میں طواف زیارت 10 کی رمی کے بجائے 11 کی رمی کے بعد کیا جا سکتا. ابھی حج کے مسائل کیوں بہت یار کوئی بندہ یہاں آ جائے نا تاکہ پرچیاں ہوتی. اب کیا نام ہے آپ صاحب؟ آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل ان یور لائف. آئی وانٹڈ ٹو آسک ہاؤ ٹو پے نماز, ویئر ٹو ہینڈز از. یہ کیا لکھا ہوا ہے بیچ میں ایک لفظ سمجھ. پٹ یوٹی پٹ, ہاتھ کہاں رکھیں, کیڑے مکوڑے بنے ہوئے. منتظم آئی ہوپ یو آر ویل ان یور لائف. آئی وانٹڈ ٹو آسک ہاؤ ٹو پے نماز, ویئر ٹو پٹ ہینڈز ان نماز. پٹ ہمیں اس لیے یاد ہے کہ پٹ کی فرسٹ فارم بھی پٹ ہے, سیکنڈ فارم بھی پٹ ہے اور تھرڈ فارم بھی پٹ ہے. تو ہم جب رٹا لگا کے یاد کرتے تھے نا arrived, read read, تو پھر اس میں ہم یاد کرتے تھے پٹ. تو ہمیں بڑا مزہ آتا تھا. اس کی فرسٹ فارم بھی پٹ, سیکنڈ فارم بھی پٹ اور تھرڈ فارم بھی پٹ. مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ تو نماز میں ہاتھ کہاں باندھ کے نماز پڑھنی چاہیے؟ خوب اچھی طرح سمجھو. نماز میں ہاتھ کہاں باندھے جائیں, یہ اتنا حدیث سے ثابت ہے کہ ہاتھ باندھنے چاہیے. یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ ہوگا. باقی کہاں رکھے جائیں گے, یہاں رکھے جائیں گے, یہاں رکھے جائیں گے, یہاں رکھے جائیں گے, کسی مرفوع حدیث میں اس کا صراحتاً ذکر نہیں ہے. کسی مرفوع صحیح حدیث, مرفوع کہتے ہیں نبی کا قول یا نبی کا عمل, کوئی صحیح حدیث اس بارے میں نہیں ہے. نہ ناف پر ہاتھ رکھنے کی صحیح حدیث ہے, نہ سینے پہ. یہ جو ابن خزیمہ کی ہمارے اہل حدیث بھائی کہتے ہیں نا صحیح حدیث ہے سینے پہ, ایک صحیح حدیث, تو اس میں کسی کے پاس بھی صحیح حدیث نبی سے موجود نہیں ہے. اس لیے فقہائے کرام نے اپنے اپنے زمانے میں آثار دیکھ کے, عمل دیکھ کے فتویٰ دیا ہے. امام ابو حنیفہ نے کوفہ کے عمل کو فالو کیا ہے کیونکہ کوفہ خلافت کا مرکز تھا. حضرت علی عبداللہ بن مسعود کے شاگرد کہاں موو کر گئے تھے؟ کوفہ میں. تو وہاں انہوں نے حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں کو جیسے ہاتھ رکھتے ہوئے دیکھا ویسے ہی انہوں نے فتویٰ دے دیا, اور وہی تواتر اب تک چلا ہوا آ رہا ہے. بھائی ناف پر رکھے جائیں اور دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لوگوں کے عمل کو دیکھا تو انہوں نے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ, لیکن سینے پہ ہاتھ رکھنے کا فتویٰ کسی امام کسی فقیہ نے نہیں دیا چاروں اماموں میں سے. ہمارے جو اہل حدیث بھائی رکھتے ہیں نا سینے پہ ہاتھ, میں کوئی طنز نہیں کر رہا, وہ حدیث کی اتباع میں ہی کرتے ہیں, لیکن دلیل کے لحاظ سے یہ قول انتہائی کمزور ہے کیونکہ نبی سے تو اس بارے میں صریح حدیث ثابت نہیں ہے. تو ظاہر ہے پھر مجتہدین کے فتوے کو فالو کیا جائے گا نا, جنہوں نے اس زمانے کے لوگوں کو دیکھ کے ایک رائے قائم کی ہے. تو چاروں اماموں میں سے کسی کا بھی مذہب نہیں ہے کہ ہاتھ سینے پہ رکھے جائیں, یہاں رکھے جائیں. آپ سعودی عرب میں بھی دیکھ لیں, امام حرم بھی یہاں ہاتھ نہیں رکھتے, ائمہ حرمین بھی, وہ بھی ناف سے تھوڑا سا اوپر رکھتے ہیں یا بالکل ناف کے اوپر رکھتے ہیں. اس لیے ہمارے اہل حدیث بھائی کے کچھ مسائل ایسے ہیں جو بتاتے تو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ ہیں وہ, لیکن اندر اس کے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. مقصد طنز کرنا نہیں ہے, ان کی نیت بہرحال اللہ رسول کی رضا ہی ہے. لیکن میں بار بار کہتا ہوں بھائی نیت ہماری بھی اللہ رسول کی رضا کی ہے, لیکن جو فقہاء نے دین کو سمجھا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں وہ زیادہ اچھا سمجھا ہے. تو اہل حدیث کو ان کی نیت پہ انشاءاللہ ثواب مل جائے گا, ٹھیک ہے نا, اس میں ہمیں اللہ سے امید ہے. لیکن جو سچی مچی کا جو اوریجنل دین ہے وہ ائمہ اربعہ, تبھی اللہ نے ان فقہاء کو جو مقام دیا ہے فقہ میں وہ کسی اور کو نہیں دیا. اس کی بیس یہی ہے کہ ان کا فقہ مضبوط بنیادوں پہ کھڑا ہوا. اب کل کسی نے مجھے حدیث بھیجی کہ ابو داؤد کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں انگلی کو حرکت دے رہے تھے. تو میں نے کہا, وہ کہتے ہیں پھر وہ انگلی ہلاتے رہو, یوں کرتے رہو بیٹھ کے, تو کرتے ہیں وہ بھی
طنز میں اسے نہیں کرتا, وہ نبی کی اتباع میں ہی کرتے ہیں اہل حدیث. لیکن یہ کسی بھی حدیث میں صراحت نہیں ہے کہ مستقل انگلی کو حرکت دی. کانا یحرکو کا مطلب لا یزال متحرکا نہیں ہے کہ کنٹینیوسلی حرکت دے رہے تھے. بھائی نبی نے انگلی اٹھائی اور انگلی جھکا دی تو کانا یحرکو کے الفاظ صادق آ گئے کہ حرکت دے رہے تھے, یہ تھوڑی کہ مستقل دیے چلے جا رہے تھے. ایسا لفظ ہمیں حدیث میں نہیں ملتا. تو اس لیے چاروں ائمہ میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے کہ مسلسل انگلی کو حرکت دی جائے, اور یہ ویسے بھی خشوع صلاۃ کے منافی ہے. نماز کے خشوع کے خیر سے خشوع نہیں رہتا نماز میں, مستقل اس کی طرف توجہ جاتی ہے. پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں اہل حدیث کی نیت نبی کی اتباع ہی ہے, لیکن جو حدیث کی جس طرح سے وہ تشریح کر رہے ہیں یہ تشریح کسی نے بھی نہیں کی, یعنی ائمہ اربعہ میں سے کسی کی بھی نہیں ہے. اب فوراً ہمارے اہل حدیث لوگ کہتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے چاروں اماموں کو فالو کرنا ہے. بھائی قرآن میں تو یہ بھی نہیں لکھا کہ امام بخاری کو فالو کرنا ہے. کچھ لوگ کسی چیز میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں تو اللہ ان ایکسپرٹ لوگوں کو امت میں پھیلا دیتا ہے تاکہ امت کی گواہی سے لوگ ان کو اس فیلڈ میں ایکسپرٹ سمجھے اور اس میں ان کی اتباع کریں. جیسے پوری امت کا اجماع ہو گیا کہ امام بخاری حدیث میں ماہر تھے, ایسے ہی پوری امت کا اجماع ہوگا کہ چاروں امام فقہ میں ماہر ہیں. تو فقی مسائل میں ان مجتہدین کو فالو کیا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ان میں سے کسی کا بھی مذہب نہیں. غالباً مالکیہ کی ایک رائے یہ ہے کہ نفی میں ہلائی جائے انگلی. مالکیہ کا امام مالک کی ایک قول ہمیں ملتا ہے کہ اس طرح نفی میں ہلائی جائے. اس طرح مسلسل ہلانا تو کہیں بھی نہیں ہے. ہماری بات کی نہیں ہو رہی ہے. اچھا لوگ پھر سعودیہ کا حوالہ دیتے ہیں, وہاں ہم نے سعودی علماء کو دیکھا ہے. سعودی علماء میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. سعودیہ کے جو علماء ہیں نا اس میں کچھ سلفی کبھی آگے آ جاتے ہیں میڈیا پہ تو پھر وہ ایک الگ رائے دے رہے ہوتے ہیں, کبھی جو حنابلہ ہیں وہاں کے جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں کبھی وہ آ جاتے ہیں. تو سعودیہ میں کوئی ایک رائے نہیں ہے, سعودی عرب میں بہت ساری آ رہے ہیں علماء کی. اب سعودی عرب میں جو شیخ بن باز ہے نا, شیخ بن باز, ان کا 3 طلاق پہ فتویٰ اتنا عجیب و غریب ہے کہ وہ اہل حدیث کا بھی نہیں ہے, ابن تیمیہ کا بھی نہیں ہے. صحیح ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ اکٹھی 3 طلاقیں اگر آپ نے یوں دی, تمہیں طلاق ہے اور تمہیں طلاق ہے اور تمہیں طلاق ہے, تینوں واقع ہو جائیں گی. اور یوں کہہ دیا تمہیں 3 طلاقیں تو ایک واقع ہوگی. اب یہ تو کسی کا بھی نہیں ہے یہ فتویٰ, پتہ نہیں. تو سعودی عرب کوئی ہمارے لیے معیار نہیں ہے کہ سعودی علماء جو کہہ رہے ہیں. ہاں سعودی عرب میں یعنی بن باز بھی ویسے اہل حق علماء میں تھے, لیکن یہ طلاق و طلاق کے مسائل میں ان کی رائے بالکل امت سے ہٹ کر تھی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, وہیں کے علماء نے ان کی بہت سخت گرفت کی ہے اس پہ. بلکہ شیخ بن باز کے بارے میں تو یہ کہ جب انہوں نے 3 طلاق کے ایک ہونے کا فتویٰ دیا نا, ان کے استاذوں نے بھی مخالفت کی. وہ فتوے بھی میں نے پڑھے ہیں. ان کے عرب علماء نے مخالفت کی کہ ان سے اس مسئلے میں فتویٰ لینا ہی جائز نہیں ہے بن باز سے. اور بادشاہ نے بھی ان کو روکا تھا, جو ملک عبدالعزیز تھے, انہوں نے پابندی لگائی کہ آپ پہ کوئی فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے. لیکن بہرحال ایک مقام تھا ان کا, وہ نہیں مانے اور وہ چل پڑا پھر وہ فتویٰ. تو اب جو سعودی عرب کے نئے علماء آئے ہیں عمومی طور پر وہ 3 طلاق کو 3 ہی مانتے ہیں. ابھی کل بھی ایک فتویٰ شائع ہوا ہے سعودی عرب سے. لیکن ہمیں اس سے کیا کہ سعودی علماء کہتے کیا ہیں, ہم نے دیکھنا ہے قرآن و سنت کو, اور اس کی تشریح میں اگر اختلاف ہوگا تو بھائی یہ ائمہ مجتہدین کی رائے کو پھر فالو کرنا ہے. اگر تشریح میں اختلاف ہوگا اس میں ہماری نظر میں پاکستانی عالم ہو یا سعودی عالم ہو, اس سے ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو میرے بھائی مفتی صاحب یوٹیوب پر ایڈ کی آمدن میں نامحرم بیہودہ لباس میں آتی ہیں, وہ آمدن کیسے جائز ہے؟ وہ نامحرم لڑکیوں کو بیہودہ لباس میں لانا بالکل جائز نہیں ہے, لیکن آمدن اس لیے جائز ہے کہ آمدن بیہودہ لڑکی کو دکھانے کی نہیں ہو رہی, بلکہ آمدن اس پروڈکٹ کو بکوانے کی ہو رہی ہے جو بیہودہ لڑکی لے کے آ رہی ہے. اس کی مثال ایسے ہے, آپ شیمپو بیچنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں داڑھی مونچھوں کے ساتھ, دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سے خرید لو, چھولے لے لو, چھولے بیچ رہے ہیں, چھولے لے لو ہم سے, پکوڑے لے لو. آئی بات سمجھ میں؟ کوئی آئے گا دکان میں پکوڑے کھانے؟ مشکل ہے کوئی آ جائے. لیکن آپ نے بیہودہ لباس میں لڑکی بٹھا دی, لائن لگ جائے گی پکوڑے خریدنے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب یہ عمل بالکل ناجائز ہے, بے برکتی کا سبب ہے, لیکن جو پیسے آپ کو ملیں گے وہ پکوڑے ہی کے مل رہے ہیں. تم لوگ کھو گئے مجھے لگ رہا ہے بیہودہ لڑکی میں. تم لوگ نا بیہودہ لڑکی میں کھو گئے ہو, تمہیں پکوڑوں سے کوئی غرض نہیں ہے, تو باہر نکلو. جو پیسے ملیں گے آپ کو وہ کس کے مل رہے ہیں؟ پکوڑوں کے مل رہے ہیں. اب ہر جگہ لڑکیوں کو لے جا کے بٹھا دیا ہے نا, کیونکہ لڑکیاں دیکھ کے لوگ آ جاتے ہیں, چلو یہاں سے خرید لو, انٹی سے بات کرنے کا موقع مل جائے گا. تو یہ عمل یقیناً ناجائز ہے, لیکن آمدن حرام نہیں ہے. آمدن اس موبائل کی مل رہی ہے, پکوڑوں کی مل رہی ہے, اور میں نے کیا بیچا تھا, بکوایا تھا تھوڑی دیر پہلے, شیمپو کی مل رہی ہے. شیمپو کی بوتلوں پہ لڑکیوں کی تصویر, ہر جگہ ایڈورٹائزمنٹ کے لیے عورت کو استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہ استعمال غلط ہے, لیکن آمدن اس عورت کو دکھانے کی نہیں ہے. آمدن کس چیز کی مل رہی ہے؟ وہ پروڈکٹ کی مل رہی ہے. تو کبھی بھی ہم اس پروڈکٹ کی آمدن کو حرام نہیں کہہ سکتے. لوگ گن پوائنٹ پہ ہم سے حرام کہلوانے. مفتی کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ جتنی جو چیز ناجائز ہے اس کو اتنا رکھے, اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے. میں فیملی پلاننگ کے کتنے خلاف ہوں, لیکن ایک دفعہ ہم سے کسی نے سوال پوچھا, فیملی پلاننگ کے ادارے میں جاب کرتا ہوں, کیا یہ جاب جائز ہے؟
یعنی جاب جائز کا مطلب یہ کہ جو تنخواہ مل رہی ہے جائز ہے. ہم نے فتویٰ لکھا جائز ہے تنخواہ جو مل رہی ہے. لوگوں نے کہا صبح و شام آپ فیملی پلاننگ کے خلاف بولتے ہو اور اس محکمے میں جو جاب کر رہا ہے اس کی تنخواہ کو جائز. میں نے کہا بھائی جو جاب کر کے جو کام اس کے ذمے لگا ہے وہ کام بذات خود جائز ہے, اگرچہ اس ادارے کا مقصد غلط ہے, لیکن جس بندے کے ذمے جو کام لگا ہے, کیونکہ بعض دفعہ ضرورت پڑ جاتی ہے بچہ روکنے کی, بعض دفعہ واقعی ضرورت پڑ جاتی ہے, تو اس کے ذمے جو کام ہے اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو اس لیے مفتی کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی کسی چیز میں مبالغہ آرائی نہ کرے, جو چیز جتنی ناجائز ہے اس کو اتنا رکھے. تو اس لیے یوٹیوب کی آمدن کو ہم جائز کہتے ہیں کہ لڑکیاں دکھانے کے پیسے نہیں لیے جا رہے, بلکہ جس کمپنی کا اشتہار چل رہا ہے کمپنی اس ایڈورٹائز سے اپنی پروڈکٹ کو مشہور کرنا چاہ رہی ہے. تو جو پروڈکٹ اگر جائز ہے تو ارننگ بھی جائز ہے, پروڈکٹ اگر ناجائز ہے تو ارننگ جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر بیہودہ لڑکی ہے, وہ کھجور بیچ رہی ہے, پھر بیہودہ میں کھو گئے. کھجور کے پیسے جائز ہیں, لیکن داڑھی مونچھ داڑھی والے آدمی اور گیٹ اپ بالکل تہجد والا, ایسا ماشاءاللہ چہرے پہ رونق کہ ابھی شاید عمرہ کر کے آئے ہیں, ابھی اتنے نیک نیٹ کلین, وہ اشتہار میں لا رہے ہیں آپ کہ جی وہ بیہودہ لڑکی کی وجہ سے اشتہار ناجائز ہو رہا تھا, اب ہودہ لڑکیاں لائی جائیں. یہ جو بے نہ ہوں یعنی ہودہ ہوں, اسکاف میں, اور مولوی صاحب آ رہے ہیں لیکن بیچ کیا رہے ہو شراب. اب اس ایڈورٹائز کی آمدن کیا ہوگی جائز, سوری حرام, ناجائز. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیسے جائز کیسے حرام ہو گئی, مولوی صاحب ہیں بھائی, کوئی بیہودہ اشتہار نہیں ہے, کوئی لڑکی نہیں ہے, کوئی میوزک نہیں ہے, اتنے خوبصورت مولانا صاحب نماز پڑھتے ہوئے دکھائے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے پروڈکٹ کو مشہور کیا ہے, تو کیا کہا جائے گا بھائی یہ جو پیسے تمہیں یوٹیوب دے رہا ہے یا کمپنیاں دے رہی ہیں, یہ مولوی صاحب دکھانے کے نہیں دے رہی ہیں, یہ مولوی صاحب بیچ کیا رہے ہیں یا وہ دکھا کے بیچ کیا رہے ہو تم, اس کے پیسے مل رہے ہیں. تو یوٹیوب پہ جو ایڈ چلتا ہے اس ایڈ میں جو چیز مشہور کی جا رہی ہے, بکوائی جا رہی ہے, وہ پروڈکٹ اگر ناجائز ہے تو آمدن بھی ناجائز ہے, چاہے وہ مولوی صاحب بھی بیچ رہے ہوں. اور اگر کوئی پروڈکٹ اگر بکوائی جا رہی ہے اس ایڈ کے ذریعے, وہ پروڈکٹ اگر جائز چیز کی ہے تو بے شک بیہودہ لڑکی سے بکوائی جا رہی ہے, پروڈکٹ کی آمدن جائز ہے, اس ایڈ کی آمدن جائز ہے. اب بھی سمجھ میں نہیں آیا, یہ بار بار یوٹیوب کا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے. مفتی سے یوٹیوب, آج کل ہر طرف کمپیرزم اور کمپٹیشن ہے, اسلام کے مطابق بندہ اپنے دور جیلس سے کیسے بچائے, آج بیان اسی پر تو. سب سے بہترین طریقہ ہے دنیا مسافر. کوئی آپ سے آگے بڑھ بھی گیا تو جانا اس نے کہاں ہے, قبر میں جانا ہے. تو فیوچر سب کا ایک ہی ہے, ہم سب 50-60 سال کے بعد زمین کے اندر لیٹے ہوئے ہوں گے. جیت کے بھی لیٹنا ہے, ہار کے بھی کیا ہے لیٹنا ہے. کہانی اس میں کیا, آدمی مردے جا کے دیکھا کرو عیدی سینٹر میں. مفتی صاحب یار اردو میں لکھا کرو, اردو کو بالکل ہی ختم کرتے جا رہے ہو, رومن میں لکھ رہے ہوتے ہیں. مفتی صاحب اگر کسی انسان کو اللہ پر یقین بھی ہو, نماز بھی پڑھتا ہو, لیکن دل میں بار بار ڈاؤٹ, انزائٹی اور دنیا کی کیا لکھا ہے فیوچر کو لکھا ہوا یار ڈر آتا ہو, اچھا دنیا کے فیوچر کا ڈر آتا ہو, تو اسلام میں میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں جو میں پڑھنے میں نہیں پڑھا جا رہا ہوتا, میری پڑھنے کی اسپیڈ بہت تیز ہے, یہ لکھنے والے کی غلطی ہو. ایسے میں پڑھ رہا ہوتا ہوں جیسے پہلی کلاس کے بچے نہیں ہوتے. ایک بندہ باغ میں گیا وہ جو اردو کلاس میں ہوتا تھا, تو میری ریڈنگ کی اسپیڈ بہت تیز ہے, لیکن لکھنے والے آج کل ایک تو رومن میں اردو لکھی ہوئی ہوتی ہے, اور پھر اگر انگلش میں بھی لکھتے ہیں تو الفاظ صاحب, یہ جو پٹ ہے نا, یہ پٹ نہیں لکھا ہوا, یہ تو انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ پٹ ہوگا, ورنہ لکھا ہوا پٹ نہیں ہے. ڈاکٹروں کی رائٹنگ دیکھی ہے آپ نے, کیڑے مکوڑے لال بیگ الٹا کر دو بس لکھو, ڈاکٹر نے نسخہ لکھ کے دیا. اچھا میرے بوئی فیوچر کا ڈر آتا ہے, تو اسلام اس سے پریکٹیکلی کیا اپروچ دیتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ بھائی نماز بھی پڑھتا ہوں اور وغیرہ وغیرہ اور سب کچھ فٹ فاٹ چل رہا ہے اور سب کچھ ہے, لیکن فیوچر کے بارے میں خوف آتا ہے, انزائٹی ہے. تو دیکھو دو چیزوں کی وجہ سے انسان کے ساتھ یہ مسائل ہوتے, ایک روحانی اور ایک جسمانی. بعض دفعہ میڈیکلی بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں, اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی, 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے آپ جاگے ہوئے ہو, آپ کیا خوش رہ سکتے ہو؟ مسلسل ٹینشن میں ہو گیا آپ, ذرا سی بات بہت زیادہ بری لگے گی آپ کو. تو یہ کوئی روحانی وجہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ دیندار نہیں ہو, اللہ پہ آپ کو توکل نہیں ہے. بھائی آپ نے دماغی آپ کا سکون میں نہیں. بچوں میں آپ کو یہ چیزیں بہت نظر آتی ہیں, بچے کبھی ایسے کھلکھلا رہے ہوں گے, خوش ہوں گے, ٹینشن کی بات میں بھی خوش ہوں گے, نیند پوری ہو چکی ہوتی ہے. لیکن جب بچوں کی نیند پوری نہیں ہوتی, آپ ان کو کھلونا بھی دو نا, اٹھا کے ایسے پھینکتا ہے, وہ ہر وقت ٹانگے مار رہا ہوتا ہے, ایسے چڑچڑا. وجہ کیا ہے؟ اب بچے میں یہ تھوڑی کہ اللہ کی محبت نہیں ہے, توکل نہیں ہے, بھائی وہ چڑچڑا اس لیے ہے اس کی نیند ہی پوری نہیں ہوئی ہے. تو کسی کی نیند پوری نہیں ہو رہی, یا کوئی دماغ میں بعض دفعہ کیمیکل آڑے ترچھے ہو جاتے ہیں, دماغ میں سسٹم اللہ نے بنایا ہے بھائی, تو اس کا علاج پھر ڈاکٹر کے پاس ہے, سائیکیٹرسٹ کے پاس جاؤ گے, وہ انزائٹی دور کر دے گا, وہ کوئی میڈیسن دے گا, ماہر ڈاکٹر ہو, آڑا ترچھا نہ ہو. پتہ چلا کوئی اور کیمیکل بڑھانا تھا, بڑھا 4 شادیوں والا کیمیکل بڑھا دیا اس نے, الٹا ہی کام ہو گیا پھر. تو
माहिर डॉक्टर के पास जाओ, इससे बहुत जल्दी फायदा हो जाता है। लोग नहीं जाते डॉक्टर के पास, इतनी पेचीदा रूहानी अमलियात, और जा रहे हैं साइकोलॉजिस्ट से जो ना वो ले रहे हैं, हिदायत ले रहे हैं, फिर मोटिवेशनल स्पीकर की तकरीरें सुनने। भाई इतना मसला नहीं है, 2-4 शुरू में कुछ मेडिसिन ले ली जाए, बंदा क्या हो जाता है, फिट फाट हो जाता है। ये किसी के साथ भी हो सकता है, नेक लोगों के साथ भी हो सकता है। ये दिमाग है ना, आड़ा तिरछा हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने देखा है बाज नेक लोगों के कोई डिप्रेशन की बीमारी हुई है, लेकिन वो केमिकल आगे पीछे हो गए उनके, अल्लाह ने बनाया। देखो किसी नेक आदमी को दिमाग में चोट लगे तो भी तो पागल हो सकता है ना, वो दिमाग बड़ी अल्लाह ने अजीब मखलूक बनाई है। तो आज का वाकया, खातून आई अपने मियाँ के साथ, उनको 20 साल से तलाक के वसवसे आ रहे हैं। हर वक्त ये डर है कि शौहर ने ये बोला तो कहीं तलाक तो नहीं हो गई, शौहर ने ये बोला तो कहीं तलाक तो नहीं हो गई, शौहर ने ये बोला तो तलाक तो नहीं हो गई, मेरा भी दिमाग खाया हुआ। तो मैंने उनको बोला, उनके मियाँ को, भाई इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ, ये मुफ्तियों का केस नहीं है। हर वक्त फतवे ले रही होती है, मेरे मियाँ ने ये बोला था कि तुम जो है आजाद हो। अब मियाँ कह रहा है, मैं कह रहा था घर जाने के लिए आजाद हो, वो कह रही है नहीं फतवा लेके आओ। अब मुफ्ती बैठे हुए स्टैंप लगा लगा के, इतना फालतू टाइम है, इनको फतवे दे रहे हैं। नहीं जी मुफ्ती तारिक मसूद से फतवा चाहिए, मुफ्ती तारिक मसूद ने फतवा लिख दिया। फिर मियाँ ने बोल दिया कि तुम तो बिल्कुल ही फारिग हो, अब फतवा चाहिए, फारिग हो, कहीं किताब में पढ़ लिया होगा फारिग। वो दिमाग में बैठ के निकल ही नहीं रहा। वो मियाँ भी अजीब पागल हो गया यार। फिर वो मियाँ जब बेजार आ गया ना, तो मियाँ कहने लगा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ओले भाई एक और नई मसला आ गया, छोड़ दूंगा। अब ये मर्दों के साथ भी होता है, हर वक्त ये वहम, तो तलाक तो नहीं दे दी मैंने, तलाक तो नहीं निकल गई। किसी को वुजू का है तो वुजू ही नहीं कम वक्त का कंप्लीट होके दे रहा। मैंने एक वाकया सुनाया था ना, वहमी आदमी, वॉशरूम में इस्तिंजा किया उसने, जाहिर है हाथ से ही करते हैं। अब हाथ नापाक हो गए तो जाके नलके से हाथ धो रहा है यूं, अब वहम हो गया ये वाला भी नापाक हो गया, क्योंकि इससे धोया है ना। इस पे एक लतीफा है बड़ा खानदानी कि मस्जिद में सुनाने का है नहीं, ऐसा है कि सारे गम भूल जाओगे। अब ये क्या हो गया, ये हाथ क्या हो गए, नापाक, अब उसको रगड़ रहे हैं। खैर काफी देर के बाद कुछ वसवसा आया कि शायद पाक हो गया हूं। अब उसको ये हो रहा है कि नलका जो मैंने खोला था वो तो उसी पुराने हाथ से खोला था ना, अब नलके को धो रहा है यूं यूं हाथ डाल नलके का जो है ना। उसको धोने के बाद फिर वॉशरूम का दरवाजा यूं करके नहीं खोल रहा कि कितने नापाक हाथ वालों ने ये दरवाजा खोला होगा, अब कोहनी से यूं करके खोल। तो ये मसला डॉक्टर का केस है, ये मुफ्ती, इसको ये नहीं है कि शरअन पाक हुआ कि नापाक हुआ, ऐन गैन निकालना शुरू कर दे। ये शरअन कभी भी पाक हो ही नहीं सकता, न अक़लन न शरअन। ऐन गैन करेगा ये पाक नहीं होगा। इसका इलाज है डॉक्टर उसकी टीका शीका लगाएगा, कोई दवा देगा, थोड़े दिनों में क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो नफ्सियाती केसेस हो। और दूसरा, अगर कोई नफ्सियाती मसला नहीं है तो फिर हुब्बे दुनिया है। बाज़ दफ़ा दीनदार लगता है इंसान देखने में, लेकिन दुनिया की मोहब्बत के गटर उबल रहे होते हैं। हमारे हज़रत फरमाते थे कि कुछ लोग बड़े नेक परहेजगार, नीट क्लीन, सफ़ेद कुर्ता शलवार, हाजी पाजी, नमाजी, दिल में दुनिया के मोहब्बत के गटर, पैसे की लालच, तो एंजाइटी तो होगी ना। फिर जिससे बेपनाह इश्क हो जाए पैसे से, तो हर वक्त ये डर छिन ना जाए, छिन गया तो क्या हो जाएगा, क्या टमाटर वाले जहन्नम में जाएंगे क्या, इनकी जिंदगी नहीं है। ये भी खाते हैं पीते हैं एंजॉय करते हैं, थोड़े दिनों में तुझे टमाटर बेचने की आदत पड़ जाएगी, खत्म। इतना क्यों दुनिया को लिफ्ट करा रहा है। एक बंदे ने बताया, उसका केस आया मेरे पास कि उसकी बीवी ने शौहर पे हल्का सा फोहश इल्जाम लगा दिया लड़ाई झगड़े में, हल्का सा फोहश, कि इसने फलानी आंटी से ऐसे हंस हंस के बात की। अच्छा उस आंटी को भी मैं जानता था, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा, मैं जानता हूँ बंदा शरीफ आदमी है। अब जनाब वो एक बड़ा मसला बन गया, मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया। हमने भी कहा कि गलत किया, इसकी बीवी ने, नेक आदमी है वगैरह वगैरह, लेकिन वो उसी को लेके बैठा हुआ है। मैंने बोला भाई साहब क्या हो गया, ज्यादा ज्यादा ये है कि पकड़ा गया, खत्म। इतना नेक बन क्यों रहा है, इतना क्यों नाक पे मक्खी बिठाई हुई है यार। हम मानते हैं कि ये झूठा इल्जाम है, ये सच्चा इल्जाम नहीं है, लेकिन इसको इतना बना रहे हो क्योंकि ये शो करना है जैसे मैं इतना नेक हूं कि मेरे ऊपर ये इल्जाम लगा दिया कि मैंने किसी आंटी से हंस के एक दफा जिंदगी में बात की है। तो ना भाई, मैंने कहा भाई इतना नेक, इतना नहीं, थोड़ा सा नीचे आ जाओ। तो ये जो इतना ज्यादा अपने बारे में नेकी का वो बना लिया ना, ये ठीक नहीं होता। फिर इसमें खतरा होता है किसी बड़ी बुराई में मुब्तला हो जाता है आदमी। तो जितने हो ठीक है, ये आपने नहीं किया, लेकिन जब झगड़े वगड़े चल रहे होते हैं, ये लेडीज मेडीज सब तरह के इल्जाम लगा रही होती हैं, ख्वातीन फिर मुकर जाती हैं, तो बोला ही नहीं, उसकी बेचारे की 2 टके की नहीं रहती सोसाइटी में। इसलिए मैं कहता हूँ ज्यादा शादियां करो, क्योंकि इससे ना आदमी को उसकी औकात हर थोड़ी देर के बाद पता चलती रहती। समझ में आ रही है बात। मुफ्ती से मैं यूनिवर्सिटी में फेल हो गया हूँ, टेंशन और डिप्रेशन से हालत खराब है। हो गया, क्या हो गया, क्यों टेंशन, तो इतना बड़ा आदमी बनने का तेरे को शौक क्यों, छोटा आदमी बन जाता, दोबारा मेहनत कर ले, हो गया, नहीं आता भाड़ में जाओ यार। हर आदमी स्पीकर्स को सुन, मैंने जो ख्वाब देखा है ना, यहाँ पहुंचना है मैंने, यहाँ मैं छोटा तो सोचता ही नहीं, मैं यहाँ पहुंचना, ये पहुंच जाओ, अल्लाह करे नहीं पहुंचे तो तू इतना ऊंचा सोच क्यों रहा है। ऊंचा सोचो आखिरत के बारे में भाई, आखिरत के बारे में सोचो, और उसमें यकीनी है पहुंचा देगा अल्लाह वहां। तो इसलिए बहुत ज्यादा दुनिया को लिफ्ट नहीं कराओ।
सुन सुन के ना, देख देख के मीडिया पे सक्सेस, ये जो व्लॉगर अपनी बीवियों को मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया और फलां जगह ले जा रहे हैं ना, इन्होंने घरों में बहुत एहसास कमतरी में डाल दिया औरतों को। खवातीन कहती है उसका मियाँ देखो हर वक्त मुस्कुराते चेहरे के साथ अपनी वाइफ को कभी कहाँ लेके जा रहा है, और मैं जा रहा हूँ, मैं अपनी अम्मी के घर जा रहा हूँ, मैं अपनी नानी के घर जा रहा हूँ, और मैं ये मामू आए हुए हैं मुलाकात के लिए। औरतें कहती कितना खूबसूरत परिवार, कैसा अच्छा निजाम है, और मेरी सास को देखो खांसती रहती है, और मेरे मियाँ को देखो इनके चेहरों पे कितनी रौनक है, और मेरे मियाँ को, हमारे तो मामू आए तो हमने तो कभी नहीं मेरे मामू तो आते ही नहीं। तो भाई ये जो व्लॉगिंग की दुनिया है ये रियल नहीं है, वो ये सब कुछ इसलिए कर रहे होते हैं, उन्होंने पैसे कमाने हैं। एक व्लॉगर अपनी बीवी को मलेशिया का ट्रिप कराता है ना, बेगम दिखा के, मलेशिया के सारे पैसे डबल कीमत के साथ निकलते हैं। नहीं आ रही समझ मेरे भाई? मलेशिया के जितने जो ट्रिप है ना, अगर वो अपनी बेगम को नहीं लेके गया साथ, और बेगम को झूले में बैठा के नहीं, खूबसूरत बेगम हो, आड़ी तिरछी हो, तो फिर कोई नहीं, वो मलेशिया का सारा व्लॉग की ऐसी की तैसी हो जाए। खूबसूरत बीवी मलेशिया का और वगैरह वगैरह ट्रिप हो। मैं किसी खास व्लॉगर की बात नहीं कर रहा, मैं जनरली कोई मेरे ना फिर व्लॉगर के साथ लोग चला रहे होते हैं, मतलब इसके बारे में कह रहे हैं, मैं किसी के बारे में नहीं कह रहा, मैं सबको अपने से बेहतर समझ रहा हूँ, मैं जनरली एक बात कर रहा हूँ। तो उसका पूरा पैसों का पूरा खर्चा निकलता है। तो मेरे भाई ये मीडिया की दुनिया कुछ और होती है और रियल दुनिया कुछ और होती है। तो ये व्लॉगर्स तो दिखा रहे हैं अब, मैं यहाँ जा रहा हूँ, औरतें समझती हैं कुछ लाइफ है, ये कैमरे के सामने, अल्लाह करे अंदर भी हो, लेकिन ये पैसे कमाने की लाइफ है। इनको अगर इस पे पैसे ना मिले तो फिर ना मामू के आने का बताएंगे, ना पुप्पो के जाने का बताएंगे। रियल लाइफ में रहो, जैसे अपनी जो मियाँ तुम्हें आड़ा तिरछा टेढ़ा मेढ़ा मिला हुआ है, 2 रोटी की खाने को घर में मिल रही है, अल्लाह का शुक्र अदा करो, इस पे मलेशिया न लेके जाए। हाँ ये मैं जरूर कहता हूँ, जितनी अल्लाह ने गुंजाइश दी है तो अपनी बीवी को कहीं ना कहीं लेके जाया करो भाई। जो अल्लाह ने औकात दी है, कुछ नहीं यार, इधर कहीं बाहर ले जाओ खाना खिलाने के लिए, अंडा मोड़ पे चाय पिला के ले आओ, जितनी अल्लाह ने औकात दी है उस हिसाब से उसको अपने साथ लेके जाया करो। हफ्ते में 1 दिन कम से कम आउटिंग का रखा करो। मेरे घर वाले फिर ये, अच्छा बात तो सही करनी चाहिए ना इंसान को, चाहे अमल ना भी कर। मुफ्ती साहब मिलो और से क्या कह रहे हैं, अपने ससुराइल में ठहरा हूँ, क्या शरीयत में दामाद के लिए कोई खास वक्त तक ससुराइल लिखा हुआ है बाकायदा? जी, दामाद के लिए कोई ख़ास वक्त तक ससुराल में रुकने का हुक्म है, या मुझे उनके सब्र का इम्तिहान लेना चाहिए जैसे उनकी बेटी ने मेरे सब्र का इम्तिहान लिया? अबे अपने घरेलू मामलात दुनिया को नहीं बताया करो। ससुराल में उसी का दिल लगता है जिस ससुराल से मोहब्बत होती है। ससुराइल होता है, उसका क्या लेना देना तुम्हारा ससुराल से? बीवी के साथ लाइफ गुजारो ससुराल वालों से, बाकी ससुराल में रहना तो आसान काम। मुफ्ती साहब अगर वितर नमाज में दुआए कुनूत पढ़ना भूल जाओ, तशहुद में याद आए तो सद्दा साहब कर। जी हाँ, सद्दा साहब कर। और आगे लिखा है किन सूरतों में सद्दा साहब? ये तो मेरा नाम वकार मुगल है, रेहान तारिक साहब ने जेल से रिहाई के बाद आपका शुक्रिया अदा किया था, आपने के लिए आवाज़ उठाना क्यों ज़रूरी समझा? अच्छा, मेरे ऊपर एक इल्ज़ाम ये लगा हुआ है कि मेरा जो स्कैंडल बना था कनाडा वाले के बाद, कनाडा वाला स्कैंडल, उसके बाद मुफ्ती साहब को अकल आई है। वो हमारे जो दोस्त हैं झेलम वाले इंजीनियर अली मिर्ज़ा, उन्होंने भी ये कहा है कि मुफ्ती साहब पर भी चूँकि एक इल्ज़ाम लग गया था इसलिए मुफ्ती साहब ने अपना फतवा तब्दील किया। ये गलत बात है, मैं पहले से ही इस पे आवाज़ उठा रहा हूँ कि ये जो गुस्ताखियों के फतवे हमारे मुल्क में लग रहे हैं, इसमें मुबालगा आराई बहुत ज़्यादा हो रही है, बेगुनाह लोगों को इसमें मुब्तला किया जा रहा है। ये मैं बहुत पहले से उठा रहा हूँ, मेरे पहले के बयानात हैं इस पर। तो ये इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाना कि अपने ऊपर पड़ी है तो मुफ्ती साहब का फतवा नरम हो गया, ये 100% गलत इल्ज़ाम है। हाँ, एक ऑडियो बयान मेरा बहुत पुराना चला था, वो शिद्दत पसंदी वाला बयान था, उससे फौरन मैंने रुजू का ऐलान कर दिया था। फिर वो बहुत पुराना चला था, वो बहुत पहले ही रुजू का ऐलान कर दिया था मैंने। तो हो जाती है इंसान से गलती, बाज़ जज्बात में कोई बात गलत निकल सकती है इंसान के। तो ये बहुत पहले से मैं ये कह रहा हूं कि हमारे मुल्क में जो गुस्ताखियों के फतवे लग रहे हैं ना, ये ठीक, ज्यादातर ये ठीक नहीं लग रहे हैं। इसमें मजहबी शिद्दत पसंद बाज़ दफा अपनी ठरक निकाल रहे होते हैं। एक फिरके का आदमी दूसरे फिरके वाले को दबाने के लिए, ये वाला फिरका उसको दबाने के लिए तनातन गुस्ताखियों के फतवे। अच्छा, इससे लोग ये समझते हैं कि मुफ्ती साहब इस कानून ही के खिलाफ हैं, इतने मॉडर्न हो गए हैं कि गुस्ताखी वाले कानून को गलत समझते हैं। ना 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 ना, अगर पाकिस्तान में ये जो गुस्ताखी वाला कानून है 295C, इसको खत्म कर दिया गया, लोग बेलगाम हो जाएंगे, अंबिया सहाबा की इज्जत गैर महफूज हो जाएगी। हम इस कानून के खिलाफ नहीं है, इस कानून के गलत इस्तेमाल के खिलाफ हैं। देखो, जैसे शरीयत ने जिना की सजा रखी है, 100 कोड़े रखी है कि नहीं रखी, लेकिन शरीयत ने इस सजा को खिलवाड़ बनाने से रोकने के लिए भी कानून साजी की कि अगर किसी ने जिना का इल्जाम लगाया और साबित ना कर सका, 80 कोड़े इसको लगेंगे। तो मैं ये कहता हूं कि गुस्ताखी का इल्जाम कोई किसी पर लगाए तो लगाने वाले के लिए भी कुछ कानून और ज़ाब्ते होने चाहिए। समझ में आ रही है बात? ये नहीं कि मुंह उठा के जिस पे चाहो FIR कटा दो जाके।
تاکہ اس قانون کو لوگ غلط استعمال نہ کریں. زنا کے بارے میں شریعت کا قانون ہے کہ جو زنا کرے گا 100 کوڑے، شادی شدہ ہے تو رجم. لیکن پھر شریعت نے یہ بھی کہا کہ کسی نے الزام لگایا اور ثابت نہیں کر سکا تو چوک پہ 80 کوڑے اس کو بھی لگیں گے. تو حالانکہ اور یہاں تو کوڑے نہیں لگ رہے، قتل کیا جا رہا ہے. گستاخی رسول کی سزا تو پاکستان میں قتل ہے. اتنی سخت سزا کے لیے الزام لگانے والے کے لیے کوئی ضابطہ ہی نہیں ہے. جو اٹھائے جس پہ چاہے الزام لگا دے. اس الزام کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اگر کورٹس نے اس کو بری بھی کر دیا نا، زندگی اس کی ہمیشہ کے لیے غیر محفوظ. اب ہر وقت موت لٹکتی رہے گی. کوئی بھی اس کو قتل کرے گا اور لیبل کیا لگا دے گا، میں نے گستاخی رسول کو قتل کیا، اور چند بے وقوفوں کی نظر میں وہ ہیرو بھی بن جائے گا. تو ہمیشہ پاکستان میں کسی پہ نبی کی گستاخی کا الزام لگ گیا نا، سمجھو آپ زندگی بھر کے لیے غیر محفوظ. اب کچھ دشمن اس کو تلاش کرتے رہیں گے اور وہ بے وقوف بھی ہوتے ہیں، کچھ ویسے ہی اپنی دشمنی نکالنی ہوتی ہے. تو یہ اتنا بڑا الزام ہے کسی پہ گستاخی کا الزام لگا دینا کہ آپ نے اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے غیر محفوظ بنا دیا. تو الزام لگانے کے لیے بھی کچھ قانون اور ضابطہ بننا چاہیے الزام لگانے والے کے لیے. اور اس پہ صحابہ کی گستاخی پہ تو سزا یہ نہیں ہے، لیکن یعنی موت کی سزا نہیں ہے قانون میں، لیکن اتنا تو ہے نا کہ آپ نے ایک شخص کو تو متنازع بنا دیا. اب جہاں جائے گا اس کی جان بھی خطرے میں. یہ جو ریحان طارق کا ہم نے دفاع کیا، ریحان طارق کا دفاع نہیں ہے، یہ اس قانون کو جو غلط استعمال کیا جا رہا ہے اس کی مخالفت ہے. تو چاہے اس میں ریحان طارق آئے چاہے کوئی بھی آئے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کسی شخصیت کا نام لے کے اس کو فیور کرنا یہ مشکل کام ہوتا ہے. جب انجینئر علی مرزا پہ الزام لگا تھا، میں نے ریٹن میں فتویٰ بھی دیا، بیان بھی ریکارڈ کروایا، اور اس کی بعد مجھے جو دھمکیاں ملی ہیں وہ میں جانتا ہوں. جب میں نے انجینئر علی مرزا کے فیور میں بیان دیا تھا نا کہ گستاخی ثابت نہیں ہے اور یہ 295C نہیں لگتی ہے، جو مجھے واٹس ایپ پہ دھمکیاں آئی تھی نا، اتنی آئی تھی کہ میرا واٹس ایپ نے میرا نمبر ہی بلاک کر دیا. واٹس ایپ پہ جب بہت زیادہ وہ شروع ہو جاتا ہے نا، تو یہاں تو میرے بھائی فیور کرنے والا بھی محفوظ نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یعنی آپ انصاف کے ساتھ تجزیہ کر کے کسی کے بارے میں یہ رائے بھی نہیں دے سکتے کہ اس نے گستاخی کی ہے کہ نہیں کی ہے. جو رائے دے گا اس کو بھی اڑائیں گے، اس کی زندگی بھی غیر محفوظ ہے. ہاں کچھ ویلڈ کیس بھی ہیں جو واقعی گستاخ ہیں. ابھی مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب آئے تھے، انہوں نے مجھے ویڈیو دکھائی، وہ واضح گستاخی ہے. ایسے لوگوں پہ کیس ہونا چاہیے، ان کو اندر ہونا چاہیے، ان کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا چاہیے. لیکن کچھ کہہ رہا تھا، زبان سے کچھ نکل گیا یا غلط جملہ نکل گیا، اس کو ایکسپلین تو کرنے دو. بھائی میری یہ نیت نہیں تھی، اس کے دونوں مطلب نکل سے ایکسپلین تو کرنے دو اس کو. جنید جمشید کا دیکھو کیا حشر کیا تھا. تو دنیا میں کہیں نہیں ہے، یہ سب پاکستان میں ہی چل رہا ہے. اس کا مطلب یہ ایک بوکھلائی ہوئی قوم ہے، غربت مہنگائی کی ڈسی، اس کے پاس ابھی کرنے دھرنے کے لیے کچھ بچا نہیں ہے، اور مذہب کو فالو تو عملی طور پہ کرنا نہیں ہے. تو اسی طرح سے بس وہ چند یہ رسومات رہ گئی ہیں، اور اس طرح کے الزامات لگا کے اور اس طرح کے فضول باتیں کر کے بس اپنے آپ کو یہ ایک تسلی دے دیتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرنے والے لوگ. اس لیے میں نے آواز اٹھائی ہے، اور یہ سب کو مل کے آواز اٹھانی چاہیے. ریحان طارق کو جب ہم نے سپورٹ کیا اس پہ بھی یہی ہوا ہے. اس پہ اس نوعیت کی دھمکیاں تو نہیں آئی ہیں جو انجینئر علی مرزا کے، لیکن کچھ نہ کچھ اس پہ بھی آئی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے کہ آپ نے کیوں سپورٹ. اور میرے پہ الزام لگایا کہ ہر جگہ گستاخوں کا ساتھ دیتا ہے. یار کتنا بڑا الزام ہے یار. آپ کہہ رہے ہر موقع پہ یہ گستاخوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. یعنی علی مرزا کے ساتھ بھی یہ کھڑا ہوا تھا، اور ریحان طارق ہر موقع پہ کس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. بھائی ہر موقع پہ ہم خدا کی قسم کسی ایک گستاخ کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جس کو آپ گستاخ کہہ دو ہم اس کو گستاخ آپ کے کہنے سے مان لیں. یہ نہیں ہوگا، یہ ہمارے پیغمبر کی تعلیمات نہیں ہے. اچھا میرے بوئی، جب میرے سے فتویٰ مانگا تھا نا یہ مرزا کے وکیل نے، تو ہمارے بھی کچھ دوستوں نے کہا کہ نہیں لکھو فتویٰ، ہم نیوٹرل رہیں گے کیونکہ ہم مسلم. میں نے کہا بھائی مفتی کا کام ہے جو سوال اس سے پوچھا جائے اس سوال کے مطابق جواب دیا. تو میں نے کہا ہم لکھے گا جب چاہے علی مرزا ہو یا کوئی بھی ہو. تو یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا ہو سکتا ہے اس نے جو ہے یہ نہ کہا ہو وہ کہا ہو اور پوری بات نہ بتا رہا ہو. میں نے کہا ہمارے پاس جو سوال آئے گا نا جواب میں اس کے مطابق لکھوں گا, اور جواب میں ہم لکھتے ہیں کہ جو پوچھا گیا سوال ہے اس کے مطابق یہ جواب ہے. اوریجنل میں کیا ہے ہم اس کے پابند نہیں ہیں. مفتی پابند ہوتا ہے اس سوال کا جو اس کے پاس لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے, اسی کے پابند ہے, اسی کے سامنے اللہ کو جواب دیں گے کہ اللہ ہم سے یہ پوچھا تھا اس کے مطابق یہ جواب ہے. حقیقت میں کچھ اور تھا تو وہ پھر تھا تو وہ پھر وہ پوچھے نا, ہم تو اس کے مطابق جواب دیں گے. اچھا میرے وہی مفتی سے باپ نے مجھے جمعے کو خطاب دی, مجھے بہت خوش 4 شادیوں والی کتاب دی تھی نا, 18 سال کا لڑکا آپ تھی, اور آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں پہلی شادی کی طلاق یافتہ یا بیوہ سے کروں, تو میں آپ سے اجازت لینا چاہتا تھا کہ اگر مجھے طلاق یافتہ یا بیوہ سے پہلے کسی کنواری کا رشتہ ملتا ہے تب تو میں اس سے شادی کر لوں. اس کو بتا دو کہ میں نے مفتی صاحب کی کتاب پوری پڑھ لی ہے, پھر آپ کنواری سے کو بتا دو. مہر میں اس کو 6 کتابیں پکڑ, تو دھوکے میں نہ رکھو, چونکہ آپ کا پہلے سے دوسری شادی کا پروگرام ہے, پہلے سے ہے, پکا ہے,
تو پھر اس کو بتا دو بھائی میرا ارادہ ہے, تاکہ دھوکہ نہ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر پہلے سے ڈاؤٹ ہے یا پکا پروگرام ہی نہیں ہے یا ایویں ہی ہے تو وہ تو ہر مسلمان کا ہو سکتا ہے, تو پھر بتانے کی ضرورت نہیں ہے, بلا وجہ رشتے نہ توڑواؤ اپنے. لیکن کسی کا پکا ڈھکا پہلے سے ارادہ ہے تو پھر لڑکی کو دھوکے میں نہ رکھے, وہ بتا دے بھائی مجھے شوق ہے میں یہ کام کروں گا, تو پھر رشتہ کرنا ہوگا کر دیں گے, نہیں کرنا ہوگا نہیں کر دیں گے. اور دیکھو سچ بول کے بھی رشتہ مل جاتا ہے, یہ مت سمجھو کہ ساری زندگی کمانے رہو گے, نہیں نہیں نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. سچ میں وقتی نقصان ہوتا ہے لیکن زندگی پائیدار گزرتی ہے. جس رشتے کی بنیاد جھوٹ پر ہو نا تو وہ آگے ساری زندگی میں کلیئر بات کر لیا کرو, کوئی گھبرانے کی. پھر بھی اچھا رہو. طلاق یافتہ میں بڑی اچھی اچھی لڑکیاں ہوتی ہیں, بیوہ میں بڑی اچھی اچھی لڑکیاں ہوتی ہیں. یہ طلاق یافتہ بیوہ کنواری کا فرق جو ہے نا یہ بھی نکال دو اپنے, بس آپ نے جو اچھا مل گیا اللہ اللہ خیر. عمر کا فرق بھی نکال دو. بعض دفعہ لڑکی آپ کی عمر کی ہوتی ہے یا عمر میں بڑی ہوتی ہے, اچھی لگ رہی ہوتی ہے, کر لو ایسی. کیوں اپنے دماغ میں بلا وجہ کی ٹینشن ہے کہ ایکچولی میں 5 فٹ 10 انچ کا ہوں تو لڑکی 5 فٹ 9 انچ کی ہونی چاہیے, تھوڑا سا دیکھنے میں نا اچھا سا لگے. یہ ولاگرز نے دماغ بنایا ہوا ہے, تم نے ولاگنگ تھوڑی کرنی ہے بیوی کے ساتھ. اچھا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے, شادی بیاہ میں دلہا دلہن کی تصویریں آ رہی ہیں نا تو اس میں بھی لوگ چاہتے ہیں دیکھنے میں اچھا. پردے کا فائدہ یہ ہوا ہے بھائی ہم نے اپنی بیوی دنیا کو دکھانی نہیں ہے, تو ہم سے عمر میں بڑی ہو, ہم سے عمر میں چھوٹی ہو, قد اس کا اونچا ہو, ہم سے بھائی ہمیں پسند آ رہی ہے تو ہم نے تو کمرے میں رکھنا ہے, گھر میں رکھنا ہے اس کو, اور اپنے رشتے داروں کی تقریبات میں لے کے جانا ہے, دوستوں کو تھوڑی دکھانا ہے ہم نے. تو اس سے بھی انسان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جیسی سمجھ میں آ رہی ہے